پچھلے دنوں میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ جو سن ہے، جو سینٹر آف سن ہے، اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 15 ملین سینٹی گریڈ ہے۔ 15 ملین سینٹی گریڈ کا مطلب ہوا نادر بھائی 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ۔ اور یہ کتنا ہوا اس کو اندازہ کریں کہ میری اور آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری ہوتا ہے، 50 ڈگری گرمی پڑ جائے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ۔ اچھا اب ذرا میں کہہ رہا ہوں سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں جل کے ختم ہوگا۔ اب لیکن اب اس کی خوبصورتی دیکھیں، ابھی سردیوں میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو کسی جگہ آگ جلائی اور ہم اس کے قریب بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک تناسب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یار اتنا دور بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا، گرمی بھی ملے گی، تھوڑا قریب جائیں گے تو گھبراہٹ ہوگی، جلن ہوگی، اور دور چلے جائیں گے تو گرمی نہیں ملے گی۔ ایک لمٹ ہے نا۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم نے اس سورج کو اس زمین سے کس خوبصورت تناسب سے دور رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ گرم چیز ہے، وہ زمین سے اتنی دور رکھی میرے مالک نے کہ 40 ڈگری سے اوپر نہ ہو، 50 ڈگری سے اوپر نہ ہو۔ یہی سورج تھوڑا قریب آ جائے تو اگر صرف 100 ڈگری ٹیمپریچر زمین کا ہو جائے ہم سب کی زندگی ختم ہو جائے۔ یہی سورج تھوڑا اوپر چلا جائے تو زمین مائنس میں چلی جائے گی، ساری دنیا برف میں ڈوب جائے گی۔ رب کریم کے یہ قدرت کے نظارے ہیں جو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو اور اس رب سے اپنی محبت میں اضافہ کرو۔ تو قرآن بتاتا ہے ہمیں یہ ساری سائنٹیفک چیزیں، اور اگر ہم واقعی سائنس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسٹڈی کریں تو بالکل اس کو بتاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ کیوں بیان نہیں ہوتی، تو یقیناً علماء کرام قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ عبدالحبیب بھائی خوبصورت بہت ہے، گورے بھی ہیں آپ۔ یہ کوئی کریم ہے یا مطلب آپ شروع سے ہے؟ کریم ہوتی تو وضو کے بعد مجھے پھر لگانی پڑتی ہے۔ اچھا، ایک تو پہلے آپ نے یہ دیکھ لیا۔ ایکچولی یہ اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے نوازتا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا، چونکہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا ہے، خوبصورتی کے حوالے سے بھی ایک بات کر لیں کہ لوگ بعض اوقات اپنے آپ کو جب رنگ سانولا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ڈی مورلائز فیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی خوبصورتی کی ایک اہمیت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو وہ اچھا ہے جس کا دل خوبصورت ہے۔ انسان تو دیکھیں نا، حضرت بلال حبشی، ان کا تو رنگ گورا نہیں تھا، لیکن دنیا کے سارے خوبصورت ان کے قدموں پہ قربان ہیں۔ اور ایک دن وہ ہوگا، قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ میں تو رب سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ اس دن چمکتا چہرہ عطا فرمائے۔ اس چمکتے چہرے کا کیا فائدہ، یہاں تو چمک رہا اور وہاں سیاہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ وہاں کا چمکتا چہرہ مل جائے۔ بے شک جی، بے شک۔ اسپورٹ سے کوئی دلچسپی یا کبھی کھیلا ہو، کبھی دیکھا ہو، کیا ایکسپیرینس رہا؟ جی بچپن میں تو میں اسپورٹس کا دیوانہ تھا۔ ایکچولی میرا جو حبیب پبلک اسکول سے میں نے پڑھا ہے، میں حبیبین ہوں، تو حبیب پبلک اسکول مشہور ہے کراچی میں اسپورٹس کے حوالے سے۔ اس میں 2 تو ہاکی گراؤنڈ تھے، 2 فٹ بال گراؤنڈ تھے، سوئمنگ پول الگ تھے، باسکٹ بال کورٹ الگ تھے۔ آپ کس چیز کے پلیئر تھے؟ تو ہم یہ سارے کام کھیلتے تھے، لیکن جو جنون کی حد تک شوق تھا وہ کرکٹ کا تھا۔ پھر میں اپنے جو میں کلفٹن میں رہتا تھا اس زمانے میں، تو کلفٹن کی کرکٹ ٹیم کا میں کیپٹن بھی تھا۔ ارے واہ واہ، تو بہت زیادہ کرکٹ میں۔ تو کرکٹ میں آپ بیٹنگ کرتے تھے، بالنگ کرتے تھے؟ جب کیپٹن ہوتا تو پھر دونوں ہی کرتا ہوتا ہے۔ اچھا، تو دونوں، میں آل راؤنڈ، لیکن آل راؤنڈر تھے۔ آل راؤنڈر تو زیادہ اچھی آپ بالنگ کر لیتے تھے بیٹنگ؟ اب تو پرانی بات ہو گئی ہے، کبھی کبھی بالنگ اچھی ہو جاتی ہوگی۔ بہت آگے تک نہیں گیا ظاہر ہے، کیونکہ میں پھر بہت ینگ ایج میں دعوت اسلامی میں آ گیا، تو پھر اس کے بعد وہ شوق میرا چھوٹ گیا۔ فوڈ میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ میں سارے حلال کھانے کھاتا ہوں، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیسی ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سارے کھاتا ہوں کہ جب وین یو آر ٹریولر، جب آپ ٹریولر ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اپنی جو ہے نا بہت زیادہ کسی چیز پہ جو ہے نا فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کا نام ہی ٹریولنگ ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ امریکہ میں جا کے بھی بریانی ڈھونڈ رہے ہوں گے، ترکی میں جا کر بھی کھچڑا ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور آپ کہیں گے جناب روٹی نہیں ملے گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میں جب بھی کہیں جاتا ہوں لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں پاکستان سے، آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا جو آپ کے یہاں بنتا ہے وہی کھاؤں گا، صرف حلال ہونا چاہیے، ذبیحہ ٹھیک ہو، تاکہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں تو آپ ٹریول کر سکیں گے۔ لیکن نو ڈاؤٹ انسان کی کچھ پسند ہوتی ہے، تو یوں ویسے دیکھا میں تو ویسے عبدالحبیب بھائی ٹریولنگ میں نا ٹن پیک بھی آج کل ملتے ہیں تو وہی لے جاتا ہوں۔ تو سوئٹزرلینڈ میں نیاری کھول کے بیٹھ گیا، اس کا مزہ ہو رہا تھا۔ لیکن ایک اور مشورہ دوں گا جو لوگ آپ کے ذریعے میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ زیادہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں نا، فروٹ لور بن جائیں۔ فروٹس اللہ کی شان ہے کہ کیلا دنیا میں کہیں بھی جائیں وہ بنانا کا ٹیسٹ ایک ہی ہوگا، نہ اس کو ذبح کرنا پڑے گا، نہ اس کا حلال پوچھنا پڑے گا۔ اورنج ہی ہے، ایپل بھی ہے۔ فروٹس پہ آپ، فروٹ پہ اگر آپ رہیں گے تو فریش بھی رہیں گے، اور آپ کو حلال حرام کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، اور آپ بڑے ایزی رہیں گے۔ کچھ لوگ بیچارے فروٹ کم کھاتے ہیں یا ان کو پسند نہیں ہے، بلکہ ان کو فروٹ لور بن جائیں تو ٹریول ایزی ہو جائے گا۔ ایک بات بتائیں عبدالحبیب بھائی، اتنی ویلفیئرز ہیں پاکستان میں، کراچی میں، ہر جگہ، آپ لوگوں کو کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ آپ لوگ بھی ویلفیئر کھول کے بیٹھ گئے؟ دیکھیں اس کے تو 2 جواب ہیں۔ پہلے تو جتنی بھی ویلفیئر ہیں کم ہیں، پاکستان میں ابھی بھی بہت غربت ہے، بہت ضرورت ہے۔ کم ہے یا وہ کام نہیں کر رہی؟ میں یہ نہیں کہوں گا، ابھی اور کہہ دے میں کسی کو کرٹیسائز کرنے آج نہیں آیا، میں اپنی بات کرنے آیا ہوں۔ دوسری بات،
کہ ہماری ویلفیئر کی کیا خاص بات ہے. صحیح. ہماری ویلفیئر کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے ابھی مری میں حادثہ ہوا, ہمیں پاکستان سے لوگ نہیں, کراچی سے لوگ نہیں بھیجنے پڑے, مری میں ہمارے لوگ آلریڈی موجود تھے, انہوں نے کام شروع کر دیا. گوادر میں پرابلم آیا, گوادر میں ٹیم ایکٹیو ہو گئی, بالکل ہمارے پورا نیٹ ورک موجود ہے. ایون یوں سمجھ لے کہ دنیا کا اگر ایک کونا فجی ہے یا کیپ ٹاؤن ہے یا افریقہ ہے, کہیں بھی پرابلم آتی ہے تو ہمیں لوگ نہیں بھیجنے پڑتے, پیسے بھی نہیں بھیجنے پڑتے, ہماری وہی ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ہے, پوری دنیا میں نیٹ ورک موجود ہے. تو ہماری ویلفیئر کے پاس لاکھوں, اب کہہ سکتے ہیں کارکنان آلریڈی موجود ہیں. تو اس لیے کام کرنا آسان ہے, اور اللہ کی رحمت سے یہی ہمارا سب سے یونیک پوائنٹ ہے.